حضرت علامہ شہید کے صاحبزادے ہمارے بھائی حضرت حافظ انجینئر ابتسام الہی ظہیر اور سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علامہ شہید کی شہادت سے لے کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک تعلق رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے، یاروں کے یار تھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور ہم اسروں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ محبت اور پیار کا سفر زندگی پر جاری رہا، کٹھے سفر کرنے کا بھی موقع ملا، بیت اللہ الحرام کی زیارت بھی کٹھے کی اور حالیہ ایام کے اندر بنگلہ دیش کے دورے کے اندر بھی کٹھے آنے جانے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعتی زندگی میں کئی مرتبہ تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیار اور محبت والا رشتہ، احترام اور شفقت والا رشتہ باقی رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر دیگر دوست احباب ان کی بلندی کے درجات کے لیے دعا گو ہیں، میں بھی اپنے دوست رفقا اپنے جو ہے ساتھی احباب کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس انداز میں انہوں نے محبت، اخوت، مودت اور شفقت والا سلسلہ جاری رکھا، اللہ ان کے جانشینوں کو بھی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ملت سلفیہ کے قائد اور اہل الحدیث کے امین ہمارے بزرگ محترم پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے لیے نہایت شفقت اور محبت کرتے ہوئے پایا۔ میں جب ان کے پاس گیا، ان سے ملا تو بڑی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ وہ پیش آئے اور بہت ہی خیر پر مشتمل نصیحتیں فرمائیں۔ میرے ماموں محترم حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی تعزیت پر وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، بہت ہی خیر کی باتیں کی، اور ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جنتوں میں لازمی طور پر داخل فرمائے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں اپنے بڑے بھائی پاکستان کا ایک محترم اور نیک نام جماعت اسلامی کے سابق امیر اور متحدہ مجلس امن میں حضرت امیر محترم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے والے جناب سراج الحق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کا نام ہے، اور اس ملک میں ختم نبوت کے محافظ اور پاسبان اور ترجمان کا نام ہے۔ لہذا آج ان کی جدائی
نہ صرف اپنی جماعت کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد موجود ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جب تک یہ نعرہ ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، یہی پروفیسر ساجد میر صاحب کی جدوجہد کا عنوان تھا، تو جب تک یہ نعرہ، یہ خواہش، یہ طلب زندہ ہے، ساجد میر صاحب زندہ ہے۔ وہ کسی پارٹی کے سربراہ سے زیادہ پوری امت کے ترجمان تھے۔ میرے ساتھ سینٹ میں رہے ہیں اور میں مخلوق خدا کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اسلام، پاکستان اور امت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ ہمیشہ اس نے استعمار اور سامراج کو چیلنج کیا اور سینٹ میں وہ اتحاد کے علمبردار، اعتدال کے علمبردار، برداشت کے علمبردار، دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والے انسان تھے۔ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آج وہ جدا تو ہو گئے لیکن ہماری دعاؤں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ہمارے سامنے ان کی شخصیت جسمانی لحاظ سے نہیں لیکن ان کا نظریہ موجود ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے جس مشن کے خاطر ساری زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس مشن کی تکمیل کے لیے اور ایک اسلامی اور خوشحال پرامن پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔